POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. آزاد کشمیر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور حکومت نے جو ہے وہ سیکشن 144 امپوز کر دیا ہے، اسکولوں کالجوں میں چھٹیاں کر دی ہیں ہر طرح کی۔ کل پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں ہوا ہنگامہ، وہاں کے لوگ جو اپنی ہی سرکار کے خلاف، اپنی ہی آرمی کے خلاف کر چکے ہیں بغاوت۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو 11 مئی جو ہے وہ انڈیا کا نیوکلیئر ڈے ہے، اور اسی دن جو ہے وہ یہ کشمیری جو نیشنلسٹ ہیں یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں پچھلے 76 سال سے ظلم کا ایک بازار گرم تھا، لیکن ہم لوگ سہتے رہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ ان کی جو ڈیزائر ہے انڈین گورنمنٹ کی کہ آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کو ہم حاصل کریں گے، اور ہمارے پانیوں سے پیدا ہونے والی جو ساری بجلی ہے، منگلا ڈیم کی، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور بے شمار جو ہمارے چھوٹے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں، جہاں سے کلیکٹیولی 5000 جو ہے وہ میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ جو بجلی ہے وہ ساری پاکستان لے جاتا ہے اپنے نیشنل گریڈ میں ₹2.90 پر یونٹ کے حساب سے، اور پھر وہی بجلی ہمیں ₹60 فی یونٹ کے حساب سے بیچ رہے ہیں۔ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीओके में भारत का झंडा लहराया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे पर जूते मारे जा रहे हैं, और पीओके के कश्मीरी नागरिक गुस्से में पाकिस्तानी आर्मी को पीओके से बाहर खदेड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई दर को देख कश्मीरी नागरिक इतने ज्यादा गुस्साए हुए हैं कि पीओके में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पीओके में रहने वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तानी आर्मी के पुतले जलाए, पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ खदेड़ कर मारा, उनके वाहनों को तोड़ फोड़ कर आग के हवाले कर दिया, और इसी के चलते पाकिस्तानी सरकार ने पीओके में धारा 144 लगा दी है। अब पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, यह आज मुजफ्फराबाद है। हजारों कश्मीरियों ने पुराने काले कानून धारा 144 का उल्लंघन किया, अपने घरों से बाहर निकल आए और भारी जाम हड़ताल के कारण किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं किया गया। वे पाकिस्तानी सरकार से कर मुक्त बिजली और आटे पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हो रही भारी प्रोटेस्ट देख पूरी दुनिया भारत के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट सुन रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पीओके वापस लेने के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीओके खुद ब खुद भारत से आकर मिल जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है, आइए जानते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रिवोल्ट किस चीज का? देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो उनको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया, उनके ज़हनों के अंदर ये भरा गया कि तुम मुसलमान हम मुसलमान, लिहाजा हम एक दूसरे के जो है वो कलमे का रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे के हम उम्मती हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे की उम्मत के उस पॉट में शामिल हैं, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दिखा कि पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो लूटते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई, जो उस जमाने के ब्रिज थे उनको रिपेयर नहीं किया, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। लिहाजा वो कौम जो एक इंतहाई तालीम याफ्ता कौम थी, जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता थे, मतलब है मीरपुर शहर में आपको बीए से कम शख्स नहीं मिलता था उस जमाने में, वो आज सहराओं की खाक छान रहे हैं, रेत फांक रहे हैं, सूरज की तपती सहरा की गर्मी में वो लोग, जो मौसम हमारा वो मौसम ही नहीं है, उस मौसम में जाके वो मजदूरियां कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और उसके लिए क्या कीमत एक और अदा कर रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट। यानी वो पाकिस्तान का एक तो ये जिल्लत कि हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के खानदानी लोग थे रवायती तौर पर, और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े जफाकश लोग, वो जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मुल्क से बाहर उनको जाना पड़ा।
دوسری ذلت یہ کہ ایئرپورٹ پہ گرین پاسپورٹ، یعنی ان کو کشمیر کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے یا انڈیا کا پاسپورٹ یا کوئی اور پاسپورٹ۔ تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو جنگلات تھے، جب ہمارے اوپر پاکستان نے قبضہ کیا تو ہمارا جو زمین ہے اس کا کل 42% رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا۔ آج وہ 14% سے بھی کم جنگلات رہ گئے ہمارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تو اتنی تباہی ہوئی مظفر آباد میں، کیونکہ درخت کاٹ لیے انہوں نے، اور درخت جو ہوتے ہیں ان کی جڑیں پہاڑوں کو پکڑ کے رکھتی ہیں، اور جب زلزلہ آتا ہے تو وہ بے شک پہاڑ پہ زلزلہ آئے لیکن وہ چونکہ وہ پہاڑ کو پکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اتنی تباہی نہیں ہوتی۔ ہمارا پانی دیکھیں آپ، ہمارے پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ہمارے پانی، اور ہمارا جو حصہ بنتا ہے پنجاب میں صرف پانی کا، میں ریونیو کی بات نہیں کر رہا، واٹر ریونیو کی، پانی دینے سے جو گندم پیدا ہوتی ہے، 1 بیگھے زمین سے 5 من گندم پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ تقریباً 13 کروڑ من بنتا ہے، ہمارا حصہ گندم کا، جو پنجاب ہمیں نہیں دیتا۔ اور ہمارے پانیوں سے پیدا ہونے والی جو ساری بجلی ہے، منگلا ڈیم کی، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور بے شمار جو ہمارے چھوٹے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہیں، جہاں سے کلیکٹیولی 5000 جو ہے وہ میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ جو بجلی ہے وہ ساری پاکستان لے جاتا ہے اپنے نیشنل گریڈ میں ₹2.90 پر یونٹ کے حساب سے، اور پھر وہی بجلی ہمیں ₹60 فی یونٹ کے حساب سے بیچ رہے۔ دیکھیں جی چیمہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا نیوکلیئر ڈے اور 11 مئی کی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پروٹیسٹ ہے، اس کو جو کوئی آپس میں ملاتا ہے یا ملانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی ڈی جنریٹڈ قسم کا برین ہے جس کا ہم تو جواب ڈھونڈ نہیں سکتے، کیونکہ ہم کسی بھی جو ہے نا وہ اسٹریچ آف امیجینیشن جس کو کہتے ہیں میں لے جا کے اس کو دیکھیں تو وہ کوئی جو پاکستان کے زیر انتظام لوگ ہیں وہ 11 مئی کو کوئی سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے ہیں نا، کوئی جشن تو نہیں بنا رہا ہے کہ انڈیا نے نیوکلیئر بنایا تھا، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو کوئی آپس میں ملانا چاہتا ہے وہ بڑا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ احساس تک نہیں کہ ایک خطے کے لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم ایک سکسیسفل قسم کی کنٹری جو ہے اس کے ایک سکسیسفل قسم کی اچیومنٹ جو ہے، ایکٹ آف جو ہے وہ ہے اس طرح کا، اس کے ساتھ جوڑ کیوں رہے؟ ایسا تو اب کوئی بھی دن ہم بنائیں گے تو انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ہر شعبے میں اس نے بے شمار ترقی کی ہے، بے شمار اس کی اچیومنٹس ہیں، تو کسی دن بھی کوئی دن بنائیں گے تو کوئی نہ کوئی دن انڈیا میں اس حوالے سے ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس حساب سے میرے خیال میں اب جواباً ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ اس سے مطلب نکالنا کیا چاہتے ہیں، کہ ان کو اس دن نہیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، 11 کے بجائے 12 کو کریں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ ان کو ان کے حقوق دے دیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ اس دن کوئی اور کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے کہ اس حساب سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے جی، جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر کے اندر، وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے۔ آپ ایک ایسی حکومت کی بات کر رہے ہیں جس میں سامنے کیمرہ پہ